ہم نہیں چاہتے جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں آزاد پاکستان میں وہ ہو. اب ان سیٹوں سے الیکشن نہیں لڑا جائے گا اور ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، تو کیا یہ فیصلہ کور کمیٹی میں آیا اور کیا آپ لوگوں نے اس فیصلے پر عمل کریں؟ کیوں انہوں نے یہ کہا، کس سچویشن میں کہا اور اس کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ الیکشن کمیشن فوراً عمل کر رہا ہے، آپ لوگوں کی نیلی کی نوٹیفیکیشن فوری طور پر آ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ایک نیوٹرل ہو، یعنی آزاد ہو، کسی کی سائیڈ نہ لے، اور اپیل ابھی پینڈنگ ہے تو اس کو امپلیمنٹ کر دیا. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے میری نظر میں. جس وقت میں سر موجود ہے پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہے. سر بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر کل کے حوالے سے بتائیے گا کہ تحریک کا کل سے آغاز شروع ہو گیا، کیا آپ کہیں گے کہ جس دن کشمیر کا دن ہوتا ہے اس دن احتجاج کیوں پی ٹی آئی کرتی ہے؟ حکومت تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ جس دن 2019 کو کشمیر کا سودا پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا اور کل کے دن ہی احتجاج کرنا کوئی اور ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے، تو اس پر کیا آپ کا رد عمل؟ دیکھیں جی، احتجاج ہم جب کرتے ہیں دن 5 تاریخ کی ایک بڑی اہمیت ہے. ایک اہمیت تو یہ ہے کہ کشمیر میں جو تبدیلی کر دی تھی آئین میں انڈیا نے، اور اپنا کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی تھی، ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. 5 تاریخ کو ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اور بالخصوص جو وہاں بنیادی حقوق اور انسانی حقوق جو ہیں لوگوں کے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، وہ پامال ہو رہے ہیں، وہ بالکل وہاں کوئی رول آف لا نہیں، کوئی قانون کی حکمرانی نہیں. تو ہم یہ چیز ہائی لائٹ کرنے کے لیے 5 کی تاریخ کو ایک طرح سے ہم مناتے ہیں، یا اس کو ایک ہم اس میں اپنے احتجاج کرتی ہے پوری قوم. تو 5 کی تاریخ ہم نے اس لیے چوز کی، ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ جہاں ہندوستان اتنا ظلم کر رہا ہے آزاد کشمیر، اپنا جو آکیوپائڈ کشمیر پہ، تو وہ چیز جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. جس چیز کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، جو ظلم ہندوستان کر رہا ہے آکیوپائڈ کشمیر پہ، وہ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں آزادی رائے ہونی چاہیے، پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، پاکستان میں جو انسانی حقوق ہیں وہ ہونے چاہیے، پاکستان میں جو بنیادی حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے. تو جب ہمارے پاکستان میں جب ہمیں نہیں دیے جاتے انسانی حقوق، جب ہمارے بنیادی حقوق چھین لیے جاتے ہیں، جب پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کیا جاتا ہے، جب پاکستان میں حکمرانی جو جماعت ہے وہ قانون کو نہیں نافذ ہونے دیتی، قانون کی حکمرانی جہاں نہ ہو، تو ہم پھر اس کو اس دن کو اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک ریلیونسی بن جاتی ہے 5 تاریخ کی کہ احتجاج ہم کر رہے ہیں. کس لیے؟ دونوں احتجاج ہیں، ہیومن رائٹس، بنیادی حقوق، انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے. تو یہ ایک ریلیونسی ہے. دوسری ریلیونسی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ان کو 2 سال ہو گئے، اور 2 سال میں ان کے خلاف جتنے کیسز جھوٹے بنائے گئے ان میں سے 4 میجر کیسز ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کو جیل میں رہنا پڑا. زیادتی نہیں ہے. اس کے بعد ان کو جو کیسز ان کے خلاف پھر جھوٹے مقدمے میں جو القادر کیس ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے، اس کی سماعت نہیں ہو رہی اپیل کی، اس لیے ان کو جیل میں رکھنا پڑ رہا ہے. یہ کیا زیادتی نہیں ہے؟ یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو ہم اس میں احتجاج اس لیے بھی کر رہے ہیں. تو 2 میجر وجوہات ہیں. یہ کہہ دینا کہ 5 تاریخ کیوں رکھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو کچھ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ آزاد پاکستان میں وہ ہو. تو یہ ایک میرا خیال ہے ریزننگ ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ 5 تاریخ کیوں، تو اس کو یہ جواب دیا کریں. علی صاحب جی سر بتائیں، آج انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کا یہاں سینٹ کا اجلاس تھا، آپ نے چیئر کیا، یہاں صحافیوں کا بھی ایشو اٹھایا گیا، خاص طور طارق ویڈک صاحب کو جس نے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس پر آپ نے خود اس کا نوٹس بھی لیا اور اس پر ایکشن بھی لیا. تو کیا وجہ ہے کہ صحافیوں کو بھی اب انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ سیاستدانوں کو تو ہم سن رہے تھے، لیکن اب صحافیوں کو بے گناہ قسم کا ان کو ابز بجا میں 8 گھنٹے رکھنا، اس پر ان کو لاتوں مکے مارنے، ان کا گلا پھاڑنا یا ان کی شرٹ پھاڑنا، اس پر کیا کہیں گے کہ یہ کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو پروفیشن ہے نا صحافت کا، اس کی سب سے اہم جو ستون ہے وہ یہ ہے کہ آپ سچ ڈھونڈنے نکلتے ہیں. اور جب سچ ڈھونڈنے نکلیں تو جو لوگ سچ کو چھپانا چاہتے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ سچ آگے آئے،
وہ پھر تشدد کرتے ہیں. اب ہم ایک چھوٹا سا ایگزامپل لے لیں کہ اگر سڑک میں کھڈے پڑ گئے ہیں اور غلط کسی نے کام کیا ہے, آپ جا کے جب اس کو بنانے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے سڑک میں بنانے میں, کون کون انوالوڈ ہے, تو آپ سچ کی تلاش میں ہیں. لیکن جو لوگ نے جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے, وہ آپ پہ تشدد کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ وجہ ہوتی ہے یہ جو اسی کے لیے ہم پروٹیکشن جو سر آپ بطور چیئرمین حیران نہیں ہوئے کہ 1 ماہ گزر گیا اور ایس ایچ او معطل نہیں ہوا, کوئی ایکشن نہیں ہوا؟ بطور چیئرمین آپ کو حیران آج ہم نے ریکمینڈ کر دیا ہے, ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو معطل کیا جائے, اس کے خلاف انکوائری کی جائے, اور ساتھ ہم نے منسٹر انچارج کو بھی یہ ہدایت دی ہے اور ریکمنڈیشن دی ہے کہ وہ اس معاملے کو اس سے پہلے کہ وہ انکوائری کی رپورٹ آئے آپ حل کرنے کی کوشش بھی کریں اور اگلی بار ہمیں یہ رپورٹ کریں. اس کے ساتھ ہم نے پیکا ایکٹ کا مجھے بڑا کنسرن تھا, بہت بڑا کنسرن تھا کہ پیکا ایکٹ جرنلسٹ اور عوام کے خلاف ہو رہا ہے, استعمال ہو رہا ہے, غلط استعمال ہو رہا ہے. تو آج انٹیریئر منسٹری کی طرف سے بلائے تھے, انہوں نے رپورٹ دائر کی تھی جس سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے, کیونکہ بعد میں پتہ چلا اور مجھے بھی انفارمیشن تھی اور صحافیوں نے بھی انفارمیشن دی کہ ہزاروں کیسز جو ہیں وہ پولیس جو ہے مختلف علاقوں میں وہ جرنلسٹ کے خلاف رجسٹر کر رہی ہے پیکا کے تحت. تو میں نے جب پوچھا انٹیریئر منسٹری کے ریلیونٹ لوگوں سے کہ آپ کے خیال سے یہ اختیار ہے صوبائی پولیس کے پاس کہ وہ پیکا کے اندر کسی کے خلاف ایف آئی آر کریں, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ اختیار صرف ہمیں ہے. تو میں نے ان سے بھی اب رپورٹ مانگی ہے اور جو آئی جیز ہیں سارے صوبوں کے ان سے بھی رپورٹ مانگی ہے اور ان سے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ رپورٹ لے کے آئیں کہ پیکا کے تحت کس طرح انہوں نے ایف آئی آرز اپنے علاقوں میں کی ہیں اور کتنی کی ہیں, تاکہ وہ ساری ایف آئی آرز جو ہیں وہ ختم ہوں. لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ اب تحریک کا آغاز تو کل سے شروع ہو گیا, تو کل بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی نہیں ملنے دیا, وکلا بھی اندر نہیں جا سکے, اور آج بھی یہی حساب ہو کہ ایک وکیل جو آپ کے جاتے ہیں وہی جاتے ہیں پنڈی کے, اس کے علاوہ کوئی اندر نہیں جا سکتا. تو کیا وجہ خان صاحب تک ایکسیس کیوں نہیں ہے؟ بطور وکیل آپ کو بھی نہیں جانے دیا جاتا, آپ بھی بار بار گئے وہاں ڈیالہ جاتے نہیں جانے دیا جاتا, تو کیسے عمران خان صاحب کا پیغام باہر آئے گا اور تحریک آگے چل سکے گی؟ دیکھیں, یہ جو وجہ ہے کہ ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا, یہ سب سے پہلے تو غیر آئینی بات ہے اور قانون کے خلاف ہے, اور جو عمران خان صاحب کے بنیادی حقوق اور انسانی حقوق ہیں اس کے خلاف ہے. میری نظر میں کیوں نہیں, آپ نے پوچھا کیوں نہیں جانے دیا جا رہا, وہ اس لیے نہیں جانے دیا جا رہا, کم از کم میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں. وہ اس لیے کہ میں نے جو حقائق ہیں باہر, جو انفارمیشن ہے, ایگزسٹنگ سچویشن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, وہ میں نے جا کے بیان کرنی ہوتی ہے عمران خان صاحب کو. میں نے ان سے قانونی مشاورت کرنی ہوتی ہے, میں نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ کیا پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. جو انٹرنیشنل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ڈسکشن کرنی ہوتی ہے, اور یہ ڈسکشن کرنے کے بعد ان سے ساری ہدایات لینی ہوتی ہیں. تو روکا اس لیے جا رہا ہے کہ نہ انفارمیشن پہنچے, نہ اصل بات جو ہے اندر سے باہر آئے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جو ہمارے سینٹ میں جن کو 10 سال اپوزیشن لیڈر سینٹ ہیں یا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب ہیں, شبلی صاحب ہیں, اب ان سیٹوں سے الیکشن نہیں لڑا جائے گا اور ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ فیصلہ کور کمیٹی میں آیا ہے اور کیا آپ لوگوں نے اس فیصلے پر عمل کریں یا اس پر کوئی تجویز دینے جا رہے ہیں خان صاحب؟ جی دیکھیں, یہ اگر فیصلہ ابھی خان صاحب کا ابھی مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کیا. وکیل کے ذریعے پیغام تو پیغام بھیجا ہے, لیکن کئی بار وہ کس کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ آتی, کیونکہ صرف یہ پیغام تو ملا ہے لیکن اس پہ کوئی ڈسکشن یا ڈیبیٹ نہیں ہوئی, نہ اندر پارٹی کی ہوئی نہ خان صاحب کے ساتھ ہوئی. تو اس چیز کو ضرور دیکھا جائے گا, اس پہ مختلف رائے ہیں, اور خان صاحب سے پھر بات اگر ملاقات ہوتی ہے تو ان سے ڈسکس کیا جائے گا. میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہاں سے جو انفارمیشن آئے وہ کئی بار کنفیوزڈ یا کس کانٹیکسٹ میں وہ پتہ نہیں ہوتا, تو میں تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ اس کی تردید کروں نہ اس کی ایکسیپٹنس کروں جب تک میں خود سن لا لوں. واضح کیوں انہوں نے یہ کہا, کس سچویشن میں کہا اور اس کی کیا کنڈیشنز ہیں, وہ جب ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ الیکشن بائی الیکشنز لڑنے ہیں نہیں لڑنے ہیں, اگر نہیں لڑنے تو کس کنڈیشن پہ
نہیں لڑنے وغیرہ وغیرہ۔ شیخ وقاص صاحب کے حوالے سے بھی ان کی بھی کرسی خطرے میں ہے، ان کو بھی الیکشن کمیشن فوراً عمل کر رہا ہے، آپ لوگوں کی نیلی کی نوٹیفیکیشن فوری طور پر آ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ادھر سے نیلی ہوتی ہے اور ابھی عدالتوں میں معاملہ، عدالتوں سے کوئی انصاف ملے گا آپ کو، اور 27ویں ترمیم بھی آ رہی؟ دیکھیں اس پہ میں بڑا واضح میں نے آج بیان دیا، سارے اخباروں میں بھی آیا، کل دیا تھا، آپ کے بھی آپ کے ویوز کو بھی بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ایک نیوٹرل ہو، یعنی آزاد ہو، کسی کی سائیڈ نہ لے۔ تو جب نااہلی کی بات آتی ہے تو آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نااہل ہو جائے عدالتی فیصلے کے ذریعے، عدالتی فیصلہ آ جائے کہ کوئی کسی نے کرپشن کی ہے یا غلط کام کیا ہے اور اس کو جرم میں سزا ہو جائے، تو جب تک وہ سزا فائنل نہیں ہوتی، جب تک وہ یعنی اپیل ختم نہیں ہو جاتی، سپریم کورٹ تک جب تک فائنل نہیں ہوتی، تب تک الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو اقدام کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ابھی فیصلہ نچلے ٹرائل کورٹ نے کیا ہے اور اپیل ابھی پینڈنگ ہے، تو اس کو امپلیمنٹ کر دیا، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے میری نظر میں۔ یہ والا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اس کے بعد صاف نظر آ جاتا ہے، پہلے بھی پتہ تھا، سب کو ظاہر تھا کہ یہ امپارشل نہیں ہے، یہ آزاد نہیں ہے، یہ ایک ون سائیڈڈ ہے۔ تو اب تو ظاہر ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ون سائیڈڈ ہے، اس لیے وہ کر رہا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت کر رہا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔